السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ مضمون جو ادھورا رہ گیا تھا اسی کی کچھ کڑی اور تھوڑا سا وقت آپ کا انشاءاللہ لوں گا اور کچھ مفید باتیں اس اجتماع سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. میری جو گفتگو تھی وہ مقام ولایت پر تھی. دنیا میں انسانوں کے ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام بھیجے، اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب ہر نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، اور نبوت اس کے الوہیت کی دلیل ہوتی ہے. اللہ کو کسی نے نہ دیکھا اور نبی کو لوگوں نے دیکھا، تو جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی شان ہوتا ہے اور نبوت اس کے الوہیت کی دلیل ہوتی ہے. اسی طرح امت میں ولی نبی کی شان ہوتا ہے، ولی نبی کی شان ہوتا ہے، اور ولایت نبوت کی دلیل ہوا کرتی ہے. جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی امت میں بھی اولیاء کرام ہوتے تھے. کسی کو آصف بن برخیہ جیسے ولی ملے. آپ قرآن اٹھائیں، سورہ نمل کا مطالعہ کریں، قرآن عظیم کی تلاوت کریں. علماء کرام اور مفسرین نے اسی آیت کریمہ سے اولیاء کرام کے کرامات کا ثبوت بھی، دلائل بھی پیش کیے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے اور اسی مجلس میں بلقیس کے تخت کے لانے کا جب حکم دیتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، تو فرماتے ہیں قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یؤتونی مسلمین، کہ کون ہے جو وہ تخت لے کر کے آئے. قال عفریت من الجن، ایک سرکش جن، جناتوں میں سے ایک سرکش جن کھڑا ہوا اور وہ یہ کہتا ہے انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں وہ تخت لے کر کے آؤں گا کتنے وقت میں؟ یہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے قبل وہ تخت لا کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو مجلس لگتی تھی وہ صبح بعد فجر یا بعد ناشتہ دوپہر تک ہوتی تھی، یعنی اتنے وقفے کے درمیان وہ تخت لا کر کے میں یہاں حاضر کر دوں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اس نے کہا میں امانت والا بھی ہوں اور اس پر طاقت بھی رکھتا ہوں کہ وہ تخت جو بلقیس کا وہاں سے 1500 میل کی مسافت پر تھا. آج کے اعتبار سے اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو تقریباً 2250 کلومیٹر ہوتے ہیں. 3 یا 4 یا 5 گھنٹے میں اس سرکش جن نے کہا میں لا کر کے آپ کی بارگاہ میں رکھ دوں گا. آپ نے فرمایا کہ اور جلد اس سے پہلے کون لا سکتا ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ کے ولی کھڑے ہوئے، اس امت کے ولی کھڑے ہوئے جنہیں کتاب کا علم دیا گیا تھا. قرآن کہتا ہے قال الذی عنده
इल्म मिनल किताब, जिसे किताब का इल्म दिया गया था, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा अना आती का बिही कबला तब्दा का तरफुक, अय अल्लाह के नबी, आप जब पलक झपकते हैं, पलक झपकने से कबल वो तख्ते बिल्किस ला करके आपकी बारगाह में हाजिर कर दें। और कुरान गवाह है, 2250 किलोमीटर की तकरीबन दूरी, उसी मजलिस में बैठे बैठे हजरत आसिफ बिन बरखिया अपने हाथ को बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद वो तख्ते बिल्किस ला करके सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर कर देते हैं। यह एक वली की ताकत और करामत है। बनी इसराइल के उम्मत में उस उम्मत का एक वली, उसकी ताकत और कुव्वत का यह आलम है, तो यह उम्मत जो सबसे अफजल है, इमामुल अंबिया की उम्मत है, इस उम्मत के वली का क्या मकाम होगा। और अगर मकाम समझना है तो आप समझ लें, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला ने जब फरमाया कि मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं, और अगर उसका सत्र खुल जाए तो मैं उसकी पर्दापोशी कर देता हूं। किसी एक गैर मुकल्लिद ने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुरीद मशरिक में हो, गौस मगरिब में हो। मैंने कहा जैसे कुरान कहता है आसिफ बिन बरखिया ने हाथ बढ़ा करके मलके सबा तख्ते बिल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में ला करके हाजिर कर दिया। कोई भी नबी मेरे नबी के जैसा अफजल और आला नहीं, तो जैसे मेरे नबी अफजल और आला है, वैसे ही तमाम उम्मतों में यह उम्मत अफजल और आला है। और ऐसे ही तमाम उम्मतों में जितने वली पैदा हुए, उन उम्मतों के औलिया अल्लाह और इस उम्मत के औलिया अल्लाह भी सब उम्मतों के औलिया अल्लाह से अफजल और आला है। और गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो बात ही क्या है। फ्रांस का एक बहुत बड़ा साइंसदान है, वो ये कहता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी दुनिया को देखने में सैर व सियाहत में लगा दी, सारी जिंदगी मैंने सैर सपाटे में लगा दी, और उसके बाद वो कहता है कि 10,000 लाख साल चाहिए पूरी दुनिया का सैर करने के लिए। 10,000 लाख साल दरकार है पूरी दुनिया का सैर करने के लिए। अगर मैं पूरी दुनिया को देखना चाहूं, यह दुनियावी ताकत और मादी ताकत है जग, लेकिन जब रूहानी ताकत कार फरमा होती है तो गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ 10,000 लाख साल में पूरी दुनिया के सैर करने का दावा करने वाले, फरमाते हैं तुम 10,000 लाख साल में पूरी दुनिया का सैर करोगे। नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, तुम दुनिया देखो, देख नहीं सकते हो, मेरी नजर का यह आलम है कि मेरे हाथ, जिस तरह तुम अपनी हथेली पर राय के दाने को देखते हो, मैं इसे ही सारी कायनात को देखा करता हूं। एक वली की विलायत और उसकी नजर विलायत का यह आलम है कि जैसे आप अपनी हथेली पर राई के दाने को देखते हैं, ऐसे ही गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारी कायनात का मुलाहिजा करते हैं, सारी कायनात देखा करते हैं। और आलम यह है कि वली को जो विलायत मिलती है वो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तवस्सुत से मिलती है। और सिलसिले कादरिया नाम भी इसी का है। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में शरीक होने वालों, यह सुन्नी दावत इस्लामी भी उसी की एक कड़ी है। आपको मैं बताऊं, आप कहेंगे कैसे। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इब्तिदा में 5 अशखास थे, 5 अशखास, उन 5 अशखास को लेकर के गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक तहरीक, एक तंजीम बनाई थी। कब बनाई? जब लोग मस्जिदों से दूर हो गए, जब लोगों के दिलों से खौफ खुदा निकलने लगा, जब लोग अल्लाह की ताअत और इबादत से दूर रहने लगे, मस्जिदें खाली होने लगी, लोगों को भलाई का हुक्म देने वाले बहुत कम लोग रह गए और लोग गुनाहों में डूबने लगे, तो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला ने 5 अशखास को लेकर के सिलसिले कादरिया की बुनियाद डाली थी। इसकी बुनियाद डाली गई थी कि लोगों को मस्जिदों से करीब कर दिया जाए, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का पैगाम दिया जाए। और ये 5 अफराद मिलकर के, 5 ने 5 को दर्स दिया, उन्होंने तंजीम को आगे बढ़ाया, वो 10 बने, 10 से 25 हुए। आज पूरी कायनात में सिलसिले कादरिया यही काम कर रही है जो सुन्नी दावत इस्लामी का मिशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी हैं, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला के मुरीदों में हम कादरी हैं, हमारा तवस्सुल, हम सिलसिले कादरिया में दाखिल हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो लोग ईमान लाए,
جب اللہ نے وعدہ کیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمام انبیاء کرام کی روحیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی روحیں، جب عالم ارواح میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، ایک اجتماع عالم ارواح میں بھی ہوا تھا، جہاں خطاب پروردگار عالم کا ہو رہا ہے۔ قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 81 آپ پڑھیں، تیسرے پارے میں اللہ رب العزت، اور عنوان بھی عہد میثاق جو ہو رہا ہے وہ کس کے تعلق سے؟ پیغمبر آخر الزمان کے تعلق سے، کہ جب یہ آئیں گے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا، ان کا وقت ملے تو ان پر ایمان لاؤ۔ وہ سارے انبیاء کرام نے، تمام انبیاء کرام نے اس کا عہد لیا تھا، لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہارے کتابوں کی تصدیق کرنے والے رسول جب آئیں گے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تمہیں ضرور ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ تمام انبیاء کرام نے اس کا عہد بھی لیا، وعدہ بھی لیا، اور تمام انبیاء کرام جب دنیا میں آئے تو آنے کے بعد اپنی امت کو بھی یہی سبق دیا، جب رسول آخر الزمان، پیغمبر آخر الزمان آئے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تمہیں ان کی مدد بھی کرنی اور ان پر ایمان بھی لانا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو سب میرے نبی کی امت میں، وہ 1,24,000 انبیاء کرام وہ بھی میرے نبی کی امت میں ہیں، اور جو ان کی امتیں تھیں وہ بھی میرے نبی کی امت میں ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ میری امت ہوگی، وہ لتؤمنن میں وہ بھی داخل ہے، ان کی امتیں بھی داخل ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی، اور جنت کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے، قرآن کہتا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین آسمان ملا کر کے اگر ایک کر دیے جائیں تو بھی جنت کی ایک صف بنتی ہے۔ فرمایا کل 120 صفیں ہوں گی، اور ان 120 صفوں میں 40 صفیں تمام انبیاء کرام کی امت ہوگی، اور تنہا میری امت جو ہوگی وہ 80 صفوں میں ہوگی، میری امت 80 صفوں میں ہوگی۔ تو آپ کو نبی اکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت امت عطا کیا گیا تھا، کثرت امت عطا کیا گیا، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے تو نانا کو کثرت امت عطا کیا گیا، اور سید الاولیاء کو کثرت کرامات عطا کیا گیا۔ اب وہ وعدہ ہوتا ہے، وہ وعدہ جب ہوتا ہے، تمام انبیاء کرام نے وعدہ بھی لے لیا، قال اقررتم قالوا اقررنا، تمام انبیاء کرام نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، جب کوئی چیز وعدہ کیا جاتا ہے تو اس پر گواہ بھی ہوتے ہیں، کہا فاشهدوا، تم سب گواہ ہو جاؤ، اور تم سب کی گواہ سے تمہارا رب گواہ ہوتا ہے، وانا معکم من الشاہدین، اس گواہ پر میں تمہارا گواہ ہوں۔ اس کے بعد امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ ایک نور ظاہر ہوا تمام انبیاء کرام کے سروں پر، یہ عالم ارواح کی بات ہے، ایک نور ظاہر ہوا، اور جب نور ظاہر ہوتا ہے تو انبیاء کرام عرض کرتے ہیں مولا یہ نور کیسا ہے؟ تو پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے جس پیغمبر آخر الزمان پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا جو اقرار تم نے کیا ہے، یہ نور اسی پیغمبر آخر الزمان کا ہے۔ تو گویا کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی گردن جھکا دی، اس نور کے آگے اپنی اپنی گردن جھکا دی۔ وہاں نبیوں میں سید الانبیاء کے لیے تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی گردن جھکا دی، اور جب غوث اعظم نے اعلان کیا قدمی ہذہ رغبت علی کل ولی اللہ، تمام اولیاء کرام نے غوث اعظم کے لیے بھی اپنی اپنی گردنیں جھکا دی۔ اسی لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ولی کو ایک خاص قدم نصیب ہوتا ہے، ہر ولی کو ایک خاص قدم نصیب ہوتا ہے، کل ولی لہو، یہ قصید غوثیہ میں آپ نے فرمایا نہ لکل ولی لہو قدم وانی علی قدم نبی بدر الکمالی، فرمایا ایک خاص قدم نصیب ہوتا ہے، ایک خاص نسبت ہوتی ہے، کسی کو ولایت عیسوی ملتا ہے، کسی کو ولایت موسوی سے حصہ ملتا ہے، کسی کو ولایت ابراہیمی سے حصہ ملتا ہے، کسی کو ولایت محمدی سے حصہ ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس کو ولایت عیسوی سے حصہ ملا تو اس کے کرامات میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزے کا رنگ نظر آتا ہے۔
جس کو ولایت موسوی سے حصہ ملا، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ید بیضا کا رنگ نظر آتا ہے۔ جسے ولایت ابراہیمی سے حصہ ملا، اس کے کرامات میں نار نمرود کے گلزار بنا دینے کا رنگ نظر آتا ہے، اور جسے ولایت محمدی سے حصہ ملا، اسے معجزات مصطفی کا امین بنا دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے خاص قدم ہے، مجھے جو نسبت ملی ہے وہ میری نسبت جو ہے وہ قدم مصطفیٰ ہے، میری نسبت قدم مصطفیٰ ہے، اور قدم مصطفیٰ کی جو نسبت ہے وہ معجزات مصطفی اسے دے دیا جاتا ہے۔ اور ولی کی کرامت دراصل نبی کے معجزے پر دلیل ہوا کرتی ہے۔ ولی کی کرامت جس شان کا نبی ہوتا ہے، اس کی امت میں ولی بھی اسی شان کا ہوا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امت میں کثرت امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کثرت مریدین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا، پہلے جن کے دل میں تمنا تھی کہ وہ امت محمد میں ہوں، اگرچہ انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، ایمان لانے کی خواہش تھی، جتنے پہلے تھے سب میرے نبی کی امت میں تھے، اور قیامت تک جتنے ہوں گے سب میرے نبی کی امت میں ہوں گے۔ غوث اعظم کی ولادت سے قبل جتنے لوگ سلسلے قادریہ میں غوث اعظم کے مریدوں میں داخل ہونا چاہتے تھے، اگرچہ انہیں وقت نہ ملا، وہ بھی غوث اعظم کے مریدوں میں ہیں۔ صبح قیامت تک جتنے ہوں گے سب کے سب غوث اعظم کے مریدوں میں ہوں گے۔ تو وہاں کثرت امت عطا کیا گیا تھا، اور یہاں کثرت مریدین عطا کیا گیا ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مظہر تھے، مظہر عتم تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ غریبوں کا بڑا خیال کرتے تھے۔ اس قدر خیال فرماتے تھے غریبوں کا کہ آپ نکلے اور آپ صبح دوپہر شام روزانہ آپ کے 7 یا 14 علوم پر آپ کے درس ہوتے تھے۔ صبح بعد نماز فجر تا ظہر آپ کی مجلس لگتی تھی، 7 علوم پر آپ درس دیتے تھے۔ اتنے بڑے غوث، اور علم کا کمال دیکھیں کہ لوگوں کو بیٹھا کر کے، اور مجلس میں بیٹھنے والے ان پڑھ نہیں، ابن جوزی جیسے محدث امام بخاری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے والے وہ بیٹھتے تھے، اور جب غوث اعظم کا بیان ہوتا تھا تو ان پر وجد طاری ہو جاتا تھا۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، ان انبیاء کرام میں سے منوان کسی کی بھی سیرت محفوظ نہیں ہے، کتابیں ان کی جو ہے ترمیم کر دی گئی۔ اگر کسی کی سیرت منوان محفوظ ہے تو میرے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اسے پڑھ لیں اچھی طرح سے جو میں کہہ رہا ہوں، کسی بھی نبی کی سیرت منوان محفوظ نہیں رہی، لیکن میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ پیر کرم شاذلی کی سیرت ضیاء النبی پڑھ لیں، سیرت مصطفیٰ پڑھ لیں، اور امام جلال الدین سیوطی کی کتابیں پڑھ لیں۔ سیرت صرف میرے آقا کی محفوظ ہے، ایسے جتنے اولیاء کرام آئے ہیں منوان کسی کی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بہت ہی بلند مقام پر احمد کبیر رفاعی صاحب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ ہند سلطان الہند حضرت خواجہ اجمیر ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں کسی کی سیرت محفوظ نہیں ہے، لیکن غوث اعظم کی سیرت منوان محفوظ ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو بہجت الاسرار اٹھا کر کے غوث اعظم کی سیرت پڑھ لیں۔ اور بہجت الاسرار وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ بخاری سے بھی زیادہ صحیح ہے، اس کی سند بخاری سے بھی زیادہ صحیح ہے۔ ایک واسطے سے بیان کیا گیا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو محفوظ کیا گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے نکلے، کس قدر درد تھا غریبوں کا، حج کے لیے نکلے، اپنے بیٹے سید عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس شہر سے 40 غریبوں کا انتخاب کرو۔ عبد القادر حج کے لیے جا رہا ہے تو اکیلا نہیں جائے گا، اپنے خرچ سے عبد القادر 40 غریبوں کو حج کے لیے لے کے جائے گا۔ سید عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 غریبوں کا انتخاب کیا شہر سے، اور وہ ایک قافلہ غریبوں کا، آگے آگے وقت کا غوث، وقت کا قطب، وقت کا ولی جا رہا ہے، اور پیچھے پیچھے آپ کے غریب مریدین جا رہے ہیں۔ ایک گاؤں میں ٹھہرنا ہوا، سید عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ پتہ کرو اس گاؤں میں میرے چاہنے والے لوگ ہیں۔ گئے کا حضور پورا گاؤں آپ کا مرید ہے، اور ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ ہم حج کے لیے نکلے ہیں، راستے میں آج رات قیام کرنا چاہتے ہیں۔ کہا حضور ہر شخص چاہتا ہے کہ غوث اعظم میرے گھر میں قیام فرمائے۔ کہا نہیں، جو سب سے غریب گھر ہو اس کی جھوپڑی تاش کی جائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، ایک شخص، میاں بیوی اور بیٹی، 3 لوگ اس گھر میں رہتے تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ غوث اعظم میری مہمانی قبول فرما لے، میں میزبان بن جاؤں،
اور پھر اس کے بعد جب صبح کے وقت اپنے سفر حج کو آپ نے جاری کیا ہے تو شہر کے تمام لوگ آ گئے تھے نذرانہ لے کر کے. غوث اعظم کی بارگاہ میں نذرانے بھی آتے تھے اور میرے آقا غوث اعظم قبول بھی فرماتے تھے. لیکن کوئی غریب جب نذرانہ لے کر کے آتا تھا تو اسی مجلس میں اس نذر و نیاز کو تقسیم فرما دیتے تھے. اور کبھی کبھی وقت کا بادشاہ بھی نذر پیش کرتا تھا تو اس کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے اسی وقت خادم لے کر کے آتا تھا فلاں بادشاہ کی طرف سے یہ نذر آپ کے پاس آیا ہوا ہے, تو اسے لیتے تھے اشرفیوں کی تھیلی اور اپنے خادم کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں نان بھائی کے یہاں سے کل روٹی منگائی تھی, یہ اس کی قیمت دے کر کے آ جاؤ. یہ بتاتے تھے کہ مالداروں کا نذرانہ اور بادشاہوں کی نذرانے کی کوئی حیثیت میری نظر میں نہیں ہے, اور ایک روٹی کے بدلے اشرفیوں کی تھیلی دے دیا کرتے تھے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس جگہ ٹھہرے اور صبح کے وقت جب جانے لگے بہت سارے لوگوں نے نذر و نیاز پیش کی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جتنا نذرانہ ہوا سب آپ نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا میں نے سنا تھا کہ اس شہر میں سب سے زیادہ غریب تم ہو, میں چاہتا تھا کہ عبد القادر جیلانی کے قدم یہاں پڑ جائیں, اور جو کچھ نذرانہ تھا سب کچھ اٹھا کر کے اس غریب کو دے دیا, اور غریب کو دینے کے بعد پھر سیدھا حرم کی طرف آپ روانہ ہو گئے. یہ غوثیت کا مقام ہے. اسی وجہ سے وقت نہیں ہے, بہت تفصیل میں گفتگو کرتا ہوں انشاءاللہ, پھر کبھی وقت نے اگر وفا کیا. ایک آخری بات کہہ کے میں گزرنا چاہتا ہوں. ولایت حضرت خواجہ سرہند مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں. یہ آخری جملہ ہے, اسے کہہ کے میں بات ختم کر رہا ہوں. مکتوبات شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ ولایت کی دو قسمیں, ایک ولایت صغرا ہے, ایک ہے ولایت کبریٰ. ولایت صغرا کا مقام غوثیت ہے, مقام غوثیت ہے. ولایت صغرا مقام غوثیت سے تزاوج نہیں کرتا ہے, اور ولایت کبریٰ کا مقام غوث اعظم ہے. ولایت کبریٰ اس کا مقام غوث اعظم ہے. اور فرمایا کہ مقام غوث اعظم یہ ہے کہ ولایت جب تقسیم ہوتی ہے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بواسطت حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا, حسنین کریمین, امام زین العابدین, امام باقر, امام علی الرضا, اور جو 11 ائمہ اہل بیت ہوئے, اس کے بعد سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا غوث اعظم سے لے کر کے صبح قیامت تک امام مہدی تک جتنے بھی ولی ہوں گے وہ اس وقت تک ولی ہو نہیں سکتا ہے جب تک کسی ولی کے ولایت پر مہر ولایت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ لگ جائے. جب تک غوث اعظم مہر ولایت نہ لگا دے اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا ہے کہ جو میرے حلقہ ارادت میں داخل ہو جائے, مجھ سے مرید بھی نہ ہوا, صدق دل سے وہ کہہ لیتا ہے غوث اعظم میں آپ کا مرید ہوں, وہ میرے ارادت میں حلقہ ارادت میں داخل ہو جاتا ہے. اور پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, وہ اس وقت تک نہیں مرتا ہے جب تک اس کو توبہ کی توفیق نہ نصیب ہو جائے. اسے توبہ کی توفیق نہ نصیب ہو جائے اس وقت تک نہیں اس کا وصال ہوتا ہے, انتقال ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہی غوث اعظم کے مریدوں, غوث اعظم کے غلاموں, ہمارے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ہمیں یوں ہی درس نہیں دیا تھا کہ ساری زندگی ہم قادری ہو کر کے جیے اور مرے تو قادری ہو کر کے مرے. اس کا صلہ ہمیں یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا. قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا. صرف قادری کر نہیں, جب تک جیے قادری رکھ, اور قادریوں میں اٹھا. جب موت آئے تو قادریوں میں آئے, اس لیے کہ قادری بغیر توبہ کے اس دنیا سے نہیں جائے گا. قادر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اور غوث کا مقام تو وہ ہے کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. جہاں اونچوں کے سر بلند ہیں وہ سر بلند ہو کر بھی غوث اعظم کے قدموں میں جھکے ہوئے. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور جب غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے, تو عالم ارواح میں بھی جتنے اولیاء اکرام تھے سب نے اپنی گردن جھکا دی, سب نے جھکا دی. تمام اولیاء اکرام نے گردن جھکا دی, سب نے گردن جھکا دی. اور صدیوں کے بعد بریلی کی سرزمین سے ایک عاشق, وقت کا ولی کامل پکار اٹھتا ہے, اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم, فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. یہ دل, یہ جگر ہے, یہ آنکھ ہے, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.